الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ۔ سورہ نمل کا خلاصہ بیان ہو چکا تھا اور سورہ نمل ہم نے شروع کی تھی، اسے شروع کرتے ہیں 20ویں پارے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کیا تمہارا معبود بہتر ہے یا وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی، وانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اگایا ہم نے اس کے ذریعے پر رونق باغات کو، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ تم ان باغات کے درختوں کو خود اگا لیتے۔ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے سوا اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہی اعراض کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، بنا دیے اس کے درمیان میں نہریں، وجعل لها رواسیا، اور اس کی زمین کے لیے بوجھل پہاڑ بنا دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے بنائی دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ۔ الہ مع اللہ، کیا اور معبود اللہ کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ امی یجیب المضطر، کیا تمہارے شرکا بہتر ہیں یا وہ جو جواب دیتا ہے مضطر کو، بے قرار کو، اذا دعاہ، جب اس کو پکارے، ویکشف السوء، اور وہی رب ہے جو دور کر دیتا ہے سختی کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور بناتا ہے تمہیں زمین میں نائب۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور معبود ہے؟ نہیں ہے، بات یہ ہے قلیل ما تذکرون، تم بھی بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی الظلمات البر، کیا تمہارے شرکا بہتر ہیں یا وہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے بری، ظلمات البر، خشکی کا میں، والبحر، اور تاریکیوں میں، ومن یرسل الریاح، اور جو بھیجتا ہے ہوائیں، اس حال میں بشرا بین یدی رحمتہ، وہ بشارت دینے والی ہے اس کی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے۔ اس سے پتہ چلا بارش رحمت ہے، قرآن میں بارش کو رحمت کہا گیا، اس کی رحمت سے پہلے وہ خوشخبری بشارتیں دینے والی ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا اور معبود ہیں؟ نہیں ہے، بات یہ ہے تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ ان تمام چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ جو پیدا کیا جس نے مخلوق کو پہلی بار، ثم یعیدہ، پھر وہی اس خلق کا اعادہ کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، وہی وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا امن یبدأ الخلق، کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور معبود بھی ہیں؟ نہیں ہے، بات یہ ہے اگر ہیں تو آپ کہہ دیجئے ہاں تو برہانکم، دلیل ہے، اور ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
قل آپ فرما دیجئے نبی لا یعلم من فی السماوات والارض کہ نہیں جانتا غیب کو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمینوں میں ہے الا اللہ مگر صرف اللہ جانتا ہے وما یشعرون ان کو پتہ ہی نہیں ایان یبعثون یہ کب اٹھائے جائیں گے بل ادارک علمهم فی الآخرہ بلکہ خلط ملت ہو گئے ان کا علم آخرت کے بارے میں بل ہم فی شک منہا بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں شک میں ہیں بل ہم منہا عمون بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں یہ اندھے ہوئے ہیں وقال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں اذا کنا ترابا جب ہم مٹی ہو جائیں گے وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد بھی ہو گئے مٹی تو انا لمخرجون کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے لقد وعدنا هذا اگر یہ بات ہے تو وعدہ کیا گیا ہم سے ونحن آباؤنا من قبل اور ہمارے آباء و اجداد سے ایسا پہلے وعدہ کیا گیا نہیں ان هذا الا ساطر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں آپ کے سامنے عرض کیا تھا مشرکین مکہ ایسے ہی اعتراض کرتے تھے قل آپ فرما دیجیے نبی سیروا فی الارض اچھا چلو زمین میں سیاحت کرو فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسا انجام ہوا کن کا جو مجرمین تھے ولا تحزن علیہم اور اے نبی آپ ان کی باتوں پر غمگین نہ ہو ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اور تنگ میں نہ آئے آپ ان کی تدبیروں سے یقولون وہ جو کہتے ہیں نا متی ھذا الوعد کی وعدہ کب آئے گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل آپ فرما دیجیے عسیٰ قریب ہے ان یکون ردف لکم کہ جس عذاب کو تم جلدی طلب کر رہے ہو وعد الذی تستعجلون اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے ہی آ گیا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ آپ کا رب تو بے شک بڑی مہربانی والا ہے لوگوں پر وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لوگ ہی شکر نہیں کرتے اللہ تو بہت مہربان ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ بے شک آپ کا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ان باتوں کو جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی آپ کا رب جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ نہیں ہے کوئی چیز چھپنے والی آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں اللہ فی کتاب مبین ہر چیز جو ہے وہ واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ نازل القرآن یہ جو قرآن ہے نا یہ خص علی بنی اسرائیل بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذین هم فیہ یختلفون اکثر وہ باتیں جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں انہ لہدی یہ قرآن تو رہنمائی ہے اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی بینہم بحکمہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ وہو العزیز العلیم بے شک آپ کا رب زبردست ہے علم والا ہے فتوکل علی اللہ پس اس رب پر بھروسہ کیجیے انک علی الحق المبین بے شک آپ صریح حق پر ہیں انک لا تسمع الموتى بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو ولا تسمع الصم الدعاء اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار اذا ولوا مدبرین جب وہ بہرے پیٹ پھیر کے چلے جائیں یعنی یہ کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں ان کو سنا نہیں سکتے آپ حق بات وما انت بهادی العمی اور نہ ہی آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں ان ضلالتہم ان گمراہیوں سے بچا کر ان تسمعوا نہیں سنا سکتے آپ مگر اسی کو من یؤمن بآیاتنا جو ہماری ایمان ارادہ رکھتا ہے ایمان لانے کا وہ مسلمون اور وہ فرما بردار جو بنتا ہے صرف وہی سنتا ہے وَإِذَا قَوْلَ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ اور جس وقت ان لوگوں پر قول واقعہ ہو جائے گا اخرجنا لهم تو نکالیں گے ہم ان کے لیے دابۃ من الارض ایک چپایا زمین سے قول واقعہ ہو جانے سے مراد ہے جب قیامت آنے کا وقت آ جائے گا نا اس سے پہلے دابۃ الارض زمین کا جانور نکلے گا قیامت کی نشانی ہے کلیمہم وہ ان لوگوں سے باتیں کرے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون بے شک لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے لیکن جب وہ خروج دابہ کا وقت آئے گا خروج دابہ یا دابۃ الارض کی قیامت کی نشانی آقا علیہ السلام نے اس کی پیش گوئی کی تھی تو فرمایا گیا جب وہ آئے گی تو پھر یہ لوگ خود ہی مطیع و فرما بردار بن جائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک جماعت کو یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ لوگ روک دیے جائیں گے اب اللہ رب العزت قیامت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں سب جس دن ہم جماعتوں کو نکالیں گے خاص کر وہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے انہیں روکا جائے گا حتی یہاں تک کہ جب یہ مکذبین سامنے آ جائیں گے قالت پھر اللہ فرمائیں گے اکد جب تم بھی آیات تھی تم نے جھٹلایا تھا نا میری آیات کو فلم تحیط بها علما اور نہیں احاطہ کیا تھا تم نے ان آیات کا علم ازروع علم کے ام ماذا کنتم تعملون یا تم کیا عمل کیا کرتے تھے وقع القول علیہم بات ان پر ثابت ہو جائے گی بما ظلموا ان کے ظالم ہونے کی وجہ سے فہم لا ينطقون اور وہ اس دن بول نہیں سکیں گے اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے انا جعلنا اللیل کہ ہم ہی نے رات بنائی یسکنوا فیہ تاکہ وہ رات میں آرام حاصل کریں کیا انہوں نے نہیں دیکھا والنہار ہم ہی نے دن بنایا مبصرا تاکہ وہ دن کو روشنی حاصل کریں ان فی ذلک لآیات یہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے ویوم ینفخ فی الصور جس دن سور میں پھونکا جائے گا
وفادعات سب گھبرا جائیں گے، منفی سماوات ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وہ منفی الارض ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ سوائے اس وہ اطمینان میں رہے گا جسے اللہ چاہے گا، وکل اتوہ داخرین اور یہ سب اللہ کے پاس عاجزی کرتے ہوئے آئیں گے، وتر الجبال آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تحسبها جامدہ آپ سمجھیں گے یہ جمے ہوئے ہیں، وہی تمر مر السحاب اور یہ گزریں گے مثل گزرنے یا بادلوں کے، مر السحاب سے مراد ہے کہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، کوئی چھائی لے کے اس کے لیے چھائی کے مقابلے میں بہتر اجر ہوگا، وہم من فزع یومئذ آمنون اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، ومن جاء بالسیئۃ اور لیکن جو کوئی برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار ان کے چہرے الٹے کر دیے جائیں گے جہنم میں، هل تجزون الا ما کنتم تعملون تمہیں تمہارے انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، انما امرت اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے ان کے اعبدا میں عبادت کروں رب اس رب کی هذه البلدۃ الذی حرمها عبادت کروں شہر کے رب کی جس نے شہر کو حرمت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، وہ امرت اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون من المسلمین کہ میں فرما بردار بن جاؤں، وان اطلب القرآن اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یہ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آقا علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو ان چیزوں کا حکم دیا گیا کہ نمبر ایک آپ عبادت کریں اس حرمت والے جس نے اس رب کی جس نے شہر کو حرمت والا بنایا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، فمن اہتدی جو سیدھا راستہ پائے گا فانما یہتدی لنفسہ وہ ہدایت یافتہ ہوگا اپنے لیے، ومن ضل جو کوئی بھٹک جائے گا فقل انما انا من المنذرین تو آپ فرما دیجیے میں تو ڈرانے والا ہی ہوں، وقل الحمدللہ آپ کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، سیریکم آیاتی میں تمہیں ان قریب دکھائے گا اللہ تمہیں تو اپنی آیات فتعرفون پھر تم ان کو پہچان لو گے، اپنی آیات سے مراد اپنی نشانیاں ہیں، تمہارا ربک بغافل عما تعملون اور اللہ غفلت میں نہیں تمہارے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس میں بعث بعد الموت نفخہ اولا کے کچھ حالات بیان ہوئے، نیک و بد کا انجام بیان فرمایا گیا، اور قیامت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس میں کچھ نشانیاں بیان فرمائی، پھر آقا علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو، آپ نہیں سنا سکتے گونگوں کو، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، اس لیے آپ کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے آقا کو کہ آپ کیوں بھولتے ہیں، اتنا کیوں کوڑ رہے ہیں ان کے پیچھے، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ سورہ قصص کا آپ کے سامنے پہلے خلاصہ بیان کر دوں، سورہ قصص میں 9 رکوع ہوں گے اور 88 آیات ہیں سورہ قصص کے اندر۔ اس صورت میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے اور آپ کی رسالت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔
سورت کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 43 تک حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوگا۔ پہلے وہ واقعہ بیان ہوگا جس میں فرعون کو کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ تمہاری سلطنت ختم کرے گا، تو پھر اس نے کس طرح بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ کی طرف جو پیغام خدا بندی آیا کہ اپنے بچے کو سمندر میں بہا دیں، اس واقعے کو بیان ہوگا۔ پھر اس کے بعد کپتی کی قتل کا واقعہ ہوگا، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں بیان کریں گے کہ کیسے ایک آدمی آیا خیر خواہ اور خیر خواہ کی آمد کا واقعہ ہوگا۔ اس نے آگے کہا کہ آپ راتوں رات یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ ایک آپ کے خلاف جو ہے نا آپ کو قتل کرنے کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کپتی کا جب قتل کر دیا تھا حضرت موسیٰ نے، تو پھر انہیں یہ بھی تھا کہ کپتی جو ہے وہ فرعون کے علاقے والا ہے یا فرعون کی لوگوں میں سے ہے، تو حضرت موسیٰ سے کہیں بدلہ نہ لیا جائے۔ پھر حضرت موسیٰ پھر مدین چلے گئے اور مدین میں جا کے حضرت شعیب کی دعوت پر انہوں نے حضرت شعیب کی دعوت کو قبول کیا، اور وہاں پھر وہ اجرت پر یعنی انہیں اجیر بنا لیا گیا، اور 8 سال اور 10 سال کی مدت متعین ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ کی مصر واپسی ہوئی، اور پھر انہیں مصر کی واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 میں پڑھیں گے خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلائل دیے جائیں گے۔ اور پھر اس میں بیان ہوگا اہل کتابی کا کتاب، یعنی جتنے بھی اہل کتاب ہیں، جب وہ اپنے دین موسوی پر ہوں یا دین عیسوی پر، جب وہ اس کو چھوڑ کر مذہب اسلام اختیار کرتے ہیں تو انہیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور پھر قارون کا قصہ بیان ہو کر وعدہ خدا بندی آئے گا آیت نمبر 75 میں کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہم آپ کو یہاں ہی دوبارہ یہ شہر دیں گے اور آپ کو فتح یابی نصیب ہوگی۔ یہ پوری سورہ قصص کا خلاصہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین دل کا آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، تلاوت کرتے ہیں ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ بالحق کی ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین پر چڑھائی کرتا تھا۔ وجعل اہلها شیعا، اس نے مختلف جماعتیں بنا رکھی تھی ملک کی۔ یستضعف طائفة منهم، ان میں سے ایک طائفہ کو وہ کمزور کرتا تھا۔ طائفہ سے مراد جماعت کو، یعنی بنی اسرائیل کو۔ یذبح ابناءهم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ ویستحیی نساءهم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ انه کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ ونريد، اور ہم نے ارادہ کیا، نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم احسان کریں لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے ہیں علاقے میں، یعنی بنی اسرائیل پر۔ ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین، اور کر دیں ہم انہیں امام اور بنا دیں ہم انہیں وارث۔ ونمکن لهم فی الارض، اور ٹھکانہ دیا ہم نے انہیں علاقے میں۔ ونوری فرعون وحامان وجنودهما، اور دکھائے فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکروں کو، منہم، ان کمزوریوں کی طرف، ما کانوا یحذرون، وہ بات جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اوحینا الی موسیٰ، موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی بھیجی، کیا کہ ان ارضعیہ، کہ آپ تو ایک مدت تک اسے دودھ پلائیں۔ فاذا خفت علیہ، جب آپ کو خوف ہو کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے حضرت موسیٰ، فالقیہ فی الیم، تو آپ اسے ڈال دینا سمندر میں۔ ولا تخافی، اور خوف نہ کرنا، ولا تحزنی، غم نہ کرنا، ان رادوہ الیک، ہماری ذمہ داری، ہم اس کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ فجعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ فالتقطہ آل فرعون، بہا دیا جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے، تو اٹھا لیا اس کو فرعون کے لوگوں نے، لیکون، تاکہ ہو جائے، لہم عدو وحزنا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم ہو جائے۔ انہیں تو نہیں پتا تھا لیکن اللہ کو معلوم تھا۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، بہت زیادہ خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، کی بیوی نے کہا فرعون سے، قرۃ عین لی، اسے تو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، میری بھی اور ولک، اور آپ کی بھی۔ لا تقتلوا، اسے کہیں مت کرو، عسیٰ، قریب ہے، ینفعنا، ہمیں یہ نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے لڑکا بنا لیتے ہیں۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اللہ فرمانے انہیں شعور نہیں تھا۔ واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا، ان قادت لتبدی بھی، وہ ظاہر کر دے اس واقعے کو، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، اور وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ دل گھٹا، پتا تھا فرعون کے محل میں ہی چلا گیا بیٹا، پیچھے ان کی بیٹی نے جا کر دیکھا کہ وہ تابوت، جو صندوق کہاں جا رہا ہے۔ پھر وقالت اختی ہی، موسیٰ کی والدہ نے کہا ان کی بہن سے، یعنی موسیٰ کی بہن سے، خود سی ہی، تم پیچھے پیچھے جاؤ اس صندوق کی۔ فبصرت، پس وہ دیکھتی رہی بھی اس صندوق کی طرف، عن جنوب،
وهم لا يشعرون، دور سے اور انہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اب واقعہ کیا تھا؟ وحرمنا علیہ مراضع، ہم نے حرام ٹھہرا دی موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتیں، من قبل پہلے سے، یعنی دودھ نہیں پیتے تھے موسیٰ کسی کا بھی۔ فقالت، پھر اس کی بہن نے کہا، لدلکم، فرعون کے محل میں، کہ میں نہ بتاؤں، علی اہل بیت، ایسے گھر والے، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ اللہ فرمائے یہ ساری ہماری تدبیر تھی، فرددناہ، پھر ہم نے لٹا دیا موسیٰ کو الی امیہ، ان کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ہی نہیں جانتے، اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ ولما بالغ اشدہ، ادھر جب حضرت موسیٰ پہنچ گیا جوانی کو، واستوى، تو ہر طرح سے درست ہو گئے، تو ہم نے پھر انہیں حکم دیا، علم دیا، حکمت دی، وکذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین۔ وداخل المدینہ، شہر میں داخل ہوئے، مدینہ میں شہر میں داخل ہوئے، حضرت موسیٰ علی حین غفلت، غفلت کے وقت میں، من اہلیہا، شہر والوں کی، فوجد فیہا رجلین، پایا موسیٰ نے شہر میں دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو جھگڑ رہے ہیں، ھذا من شیعته، یہ شخص موسیٰ کی جماعت میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک موسیٰ کے دشمنوں کی جماعت میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعته، موسیٰ کی جماعت والے نے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کری، علی الذی من عدوہ، اس شخص پر جو ان کی دشمن کی جماعت میں سے تھا۔ وقدہ موسیٰ فقدہ علیہ، موسیٰ نے تو مکہ مارا، اور فقدہ علیہ، اسی وقت وہ کبتی مر گیا۔ جب مر گیا کبتی تو حضرت موسیٰ نے فوراً کہا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو میرے سے جو عمل ہوا شیطانی عمل ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن ہے گمراہ کرنے والے صریح طور پر۔ قال موسیٰ نے فرمایا، ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، مجھے بخش دیجیے، فغفر لہ، پھر اللہ نے ان کی بخشش کر دی، انہ الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ قال موسیٰ نے کہا، ربی بما انعمت علی، اے میرے پروردگار، بس سبب اس کے کہ آپ نے میرے پر احسان کیا، فلنکون ظہیر المجرمین، اب میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ فاصبح فی المدینہ، پھر صبح کی موسیٰ نے شہر میں، خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، اور حالات کا انتظار کرتے ہوئے، فاذا الذی استعصرہ بالامس یستصرخہ، پھر اسی شخص نے مدد دوبارہ طلب کی موسیٰ سے، اور وہ چیخ رہا تھا جیسے جس نے کل طلب کی تھی مدد۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، تم ہی سری گمراہ ہو۔ فلما نرادا، حضرت موسیٰ نے جب ارادہ کیا ہے، افتشا بالذی هو عدو لہما، کہ گرفت کرنے کا اس شخص کا جو دونوں کا دشمن تھا، حضرت موسیٰ نے جب اس کی گرفت کرنا چاہی تو اس نے ایسا ہی ہوٹل لیا، کہا، یا موسیٰ ترید ان تقتلنی، یا موسیٰ تم یہ چاہتے ہو مجھے بھی قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تم نے کل اس بندے کو نہ قتل کیا تھا، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم تو صرف یہی چاہتی ہو تم زمین میں سرکشی کرو، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، آیا ایک آدمی شہر کی دور کی جانب سے دوڑتا ہو، قال، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، یہ جو بادشاہ ہے نا، یأتمرون بک، آپ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، آپ کو قتل کر دیں گے، فاخرج انی لک من الناصحین، اب راتوں رات یہاں سے نکل جائیے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ شہر سے نکل گئے ڈرتے ہوئے، حالات کا انتظار کرتے ہوئے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور کہا موسیٰ نے، اے میرے رب نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ اب حضرت موسیٰ مصر سے جا رہے ہیں، کہاں؟ مدین۔ اب مدین میں کیا حالات ہے؟ ولما توجہ تلقاء مدینہ، متوجہ ہوئے موسیٰ مدین کی طرف، قال، تو کہا، عسى ربی ان يهديني سواء السبيل، امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ ولما ورد ماء مدین، جس وقت وارد ہوئے مدین کے پانی پر، وجد علیہ امۃ من الناس، تو پایا وہاں لوگوں کی جماعت کو، یسقون، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وجد من دونہم امرأتین تذودان، ان دو کے پیچھے ان دو عورتوں کو دیکھا جو ان جانوروں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، ما خطبکما، تمہارا کیا واقعہ، کیوں ایسے کھڑی ہو؟ قالتا، دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلائیں گے، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے لوٹ کر نہ چلے جائیں، اور کیا یعنی پردے کی وجہ سے، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ تو ویسے بوڑھا ہے، اس لیے ہم خود آئیں۔ اس قالہما، حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، ثم تولى الى الظل، اور پھر مڑ کر چلے گئے سائے کی طرف، فقال، اور پھر دعا کی، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، بے شک میں محتاج ہوں اس بھلائی کی طرف جو آپ نے میری طرف اتارنی ہے۔ تو فجاءت احداہما، کچھ وقت کے بعد آئی ان میں سے ایک لڑکی، تمشی علی استحیاء، حیا سے شرماتی ہوئی چلتی ہوئی، سبحان اللہ، اللہ نے عورت کی حیا کی چال کو بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ قالت، اس خاتون نے کہا، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک، تاکہ آپ کو بدلہ دے، اجر ما سقیت لنا، اس نیکی کا جو آپ نے ہمارے ساتھ کی۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ آئے، وقص علیہ قصص، شعیب کے پاس، شعیب کو سارا قصہ بتایا کہ میں کیسے مصر سے آیا، کیوں آیا، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ قال، حضرت شعیب نے فرمایا، لا تخف، آپ نہ غمگین ہو جائیے،
نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے آپ کو نجات دے دی ظالم قوم سے۔ قالت احداہما، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا یا ابتی، اے میرے والد، استاجروا، آپ اسے اجیر بنا لیں، مزدور بنا لیں، ان خیر من استاجرت، بے شک اجرت پہ رکھا ہوا آدمی وہی اچھا ہوتا ہے، القوی، جو قوی بھی ہو، الامین، اور امانت دار بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں حضرت شعیب میں موجود ہیں۔ قال حضرت شعیب نے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی، میں ارادہ کرتا ہوں نکاح کر دوں تمہارے ساتھ اپنے دو بچوں میں سے ایک کا، الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پہ کہ تم میرے ساتھ مزدوری کرو گے میرے پاس 8 سال، فإن اتمت عشرا، لیکن اگر تم 10 سال کرو گے، فمن عندک، تو یہ 2 سال آپ کی جانب سے ہوں گے، وما اريد ان اشق علیک، میری کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ 10 سال پورے کریں، ستجدونی ان شاء اللہ من الصالحین، ان قریب آپ مجھے اچھے لوگوں میں سے پائیں گے، حضرت شعیب نے کہا۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک بنی، ٹھیک ہے، ذالک بنی و بینک، یہ مدت متعین ہو گئی، یہ معاملہ متعین ہو گیا میرے اور آپ کے درمیان، ایما الاجلین، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی مدت قضائی تو میں پوری کروں گا، فلا عدوان علیہ، اس پر میرے پر کوئی زور و زبردستی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس پر گواہ ہے جو ہم نے کہا۔ اس پر وکیل کون بن گیا؟ اللہ، جو ہمارے درمیان مدت متعین ہوئی اور جو ہمارے ساتھ درمیان میں ڈیل ہوئی۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر لی، وسار باہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنس من جانب الطور نارا، تو محسوس کیا انہوں نے طور کی جانب سے آگ کو، بیوی تھی ساتھ، درد ذات تھی، اولاد کی درد تھی، اور اس وقت میں راستہ بھی بھول گئے، اور اس وقت میں انہیں چاہیے بھی تھا راستے کی تعین کے لیے روشنی بھی چاہیے تھی، دور سے آگ نظر آئی۔ قال، کہا، لأہلہم، اپنی بیوی سے، ان کو تو آپ کہہ رہی ہے، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، او جذبۃ من النار، یا آگ کا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اسے تاپو۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ اس آگ کے پاس ہے، نودیا، تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، مبارک زمین کے ٹکڑے میں برکت والی وادی سے، فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، درخت کے کنارے سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، میں ہوں، انا اللہ رب العالمین، دونوں جہانوں کا رب، وان القی عصاک، اب آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجیے، فلما رآہا، جس وقت دیکھا موسیٰ نے، تہتز، اس کو لہراتے ہوئے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، واللہ مدبرن، تو پیٹ پھیر کے بھاگ پڑے، ولم یعقب، اور اپنی ایڑیوں کے بل نہیں لوٹے۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ندا دیا موسیٰ، اقبل، ادھر آئیے، ولا تخافوا، متوجہ ہو جائیے، غم نہ کیجیے، انکم من الآمنین، آپ امن والے لوگوں میں سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، ڈال دیجیے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ سفید چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے نکلے گا، وضمم الیک جناحک، اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لیں خوف کی وجہ سے، فذلک برہانان من ربک، یہ 2 بڑی قوی دلیلیں آ گئی آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، اسی کو لے کے جانا ہے آپ کے فرعون اور اس کی سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ یہ نافرمان قوم ہے۔ قال موسیٰ نے فرمایا ربی انی قتلت منہم، اے میرے پروردگار، میں کیسے جاؤں، میں واپس مصر کیسے جاؤں، میں نے تو ان میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، فاخاف یقتلون، مجھے خوف ہے مجھے بھی قتل کر دیں گے، واخی، ہاں میرا بھائی ہارون جو ہے، وہ افصح منی لسانا، اس کی زبان بھی مجھ سے زیادہ صاف ہے، ورسلہ معی، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجیے، لن یصدقونی، بطور مدد کی، وہ میری تصدیق کرے گا، ان خاف و یکذبون، مجھے تو اندیشہ ہے وہ تو میری تکذیب بھی کر دیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا سنشد، ہم ضرور مضبوط کریں گے، عضدہ کا، آپ کے بازو کو بھی، اخی کا، آپ کے بھائی کے ذریعے، ونجعل لکما سلطان، اور تم دونوں کو ہم غلبہ دیں گے، ولا یصلون الیکما، وہ لوگ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، بیاآیاتنا، یہ ہماری نشانیاں ہیں، انتما ومن اتبعکما الغالبون، تم اور وہ لوگ جو تمہاری اتباع کریں گے وہ غلبہ پانے والے ہیں۔ فلما جاءهم موسیٰ، جب موسیٰ کے پاس گئے، موسیٰ ان کے پاس گئے، بیاآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، بینات، جو واضح، قالوا، تو فرعون نے کہا، ما ھذا الا سحر، نہیں یہ کوئی گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ایسی باتیں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے تو نہیں سنی۔ قال موسیٰ نے فرمایا ربی، اے میرے رب، عالم بمن جاء بالہدی، میرا رب خود جانتا ہے شخص کو جو ہدایت لے کر آیا، من عندہ، اس کے پاس سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی رب خوب جانتا ہے جس کے لیے دنیا کا اچھا انجام ہے، انه لا یفلح الظالمون، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قال فرعون کہنے لگا، یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، تم جانتے ہو میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، فاوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان میرے لیے آگ جلا مٹی پر، فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، پھر بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانک کر ذرا موسیٰ کے الہ کو تو دیکھ کر آؤں، وانی لاظنہ من الکاذبین، میرا تو پکا خیال ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اللہ فرما رہے واستکبر، تکبر کیا فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے بھی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وظنوا، وہ سمجھے، انہم الینا لا یرجعون، کہ انہیں ہماری طرف لوٹ کر ہی نہیں آنا،
یعنی انہوں نے اس چیز کا ادراک ہی نہیں کیا کہ واپس تو آنا ہے نا. فاخذناہ پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو، پکڑ لیا وجنودہ اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم فی الیم اور پھینک دیا ہم نے اس کو سمندر میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین پھر دیکھیے یہ ظالموں کا میں نے کیسا انجام کیا. جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار پھر ہم نے ان کو اور ایسے پیشوا بنا دیا جو جہنم کی طرف بلائیں گے. یوم القیامۃ لا ینصرون اور قیامت کے دن یہ مدد کیے ہوئے نہیں ہوں گے. واتبعناہم فی ہذہ دنیا لعنہ اور ان کا انجام کیا ہے، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے. یوم القیامت ہم من المقبوحین اور قیامت کے دن بھی یہ برائی کیے ہوئے میں سے ہوں گے. یہاں تک اللہ رب العزت نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ کا واپسی اور پھر ان کا فرعون کے دربار میں بات چیت کرنا اور ان کا سرداروں کے ساتھ ہم کلام ہونا. اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد اور ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا. بصائر للناس وہ کتاب لوگوں کے لیے سامان بصیرت تھی، وہدن وہ کتاب ہدایت تھی، ورحمہ اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے. وما كنت بجانب الغربی اور آپ طور پہاڑی کے غربی جانب میں نہیں تھے، اس قضینا الی موسیٰ الامر جس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا. وما كنت من الشاہدین اور آپ وہاں حاضر نہیں تھے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد آپ اس وقت حاضر نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہے ہیں. تو یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کو اب بھی تو ایمان لے آنا چاہیے کہ یہ غیب کی باتیں آپ کو اللہ ہی بتا رہے ہیں نا. وَلَٰكِنْ أَنشَأْنَا قُرُونًا ہم نے پیدا کی بہت ساری جماعتیں. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ پھر ہم نے ان کو عمریں بھی بہت دی. وَمَا كُنتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ اور نہیں تھے آپ ٹھہرنے والے مدین میں. تتلو علیہم آیاتنا کہ پڑھتے آپ ان پر ہماری آیات. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن ہم رسول بناتے بھیجنے والے تھے. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اور آپ طور کی جانب میں بھی نہیں تھے. إِذْ نَادَيْنَا جس وقت ہم نے موسیٰ کو ندا دی. وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لیکن آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے. لِتُنذِرَ قوما ما اتاہم من نذیر تاکہ آپ ڈرائیں ایسے لوگوں کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا من قبل کا آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر دیں. ولولا ان تصیبہم مصیبہ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو کوئی مصیبت ان کے اعمال کی وجہ سے پہنچنی ہے، بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے ہی آگے بھیجے. فیقول پھر یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہمارے پر رسولوں کو. فنتبع آیاتک اگر آپ رسولوں کو بھیجتے تو ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے. ونکون من المؤمنین اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. لیکن فلما جاءہم الحق جب ان کے پاس حق آتا من عندنا ہمارے پاس سے قالوا کہتے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اگر تو یہ حق ہے کیوں نہیں دیا گیا یہ مثل اس چیز کے جو دیا گیا موسیٰ کو. یعنی مشرکین مکہ پھر آپ پر یہ اعتراض کرتے جیسے موسیٰ کو انعامات کے لیے آپ کو بھی ملے. اولم یکفروا کیا ان لوگوں نے اس چیز کو دیے گئے موسیٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل اب یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ جیسا کیوں نہیں ملا آپ کو، تو کیا جو موسیٰ کو ملا تھا اس کو انہوں نے مان لیا تھا، اس کا بھی تو انہوں نے انکار کیا تھا. قالوا سحران تظاہرا کیا انہوں نے کہا انہوں نے یہ جادو ہیں جو آپس میں موافق ہیں. قالوا انا بکل کافرین اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں. قل اے نبی آپ فرما دیجیے ان سے فأتوا بکتاب من عند اللہ تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی جانب سے، ہوا اہدا جو زیادہ ہدایت کا باعث ہو، منہما ان دونوں کی کتاب سے، موسیٰ کی کتاب سے اور موسیٰ سے، محمد کی کتاب سے محمد سے. اتبعہ آپ کہہ دیجیے میں اس کی اتباع کروں گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فإن لم يستجيبوا لك اگر اے نبی آپ کو جواب نہ دے فعلم تو آپ جان لیں انما يتبعون اهواءهم ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے تو بس اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. بغیر ہدی من اللہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کے بغیر ہی اپنی خواہشات کا پجاری ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اور اللہ بھی ظالم لوگوں کو سیدھی راستہ نہیں دکھایا کرتا. تو یہ بھی ظالم ہے اور ہدایت سے بھٹکے ہوئے. وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پکی بات ہے کہ ہم نے اپنی بات ان کے لیے مسلسل بھیجی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یعنی پکی بات ہے ہم ان کے پاس رسول بھیجتے رہے ان کے پاس نشانیاں آتی رہی. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس نشانیاں نہیں آئی ہیں یکدم ان پر عذاب آ گیا، ہماری نشانیاں بھی آتی رہی، ہماری باتیں بھی آتی رہی، ہمارے رسول بھی آتے رہے. لیکن الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی من قبل اس قرآن سے پہلے ہم بھی یؤمنون وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور جب یہ قرآن پر پڑھا جاتا ہے قَالُوا آمَنَّا بِهِ تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور بے شک ہم اس سے قبل ہی ماننے والے ہیں. أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ آپ کے سامنے خلاصے میں بیان کیا تھا ہر وہ اہل کتاب جو اپنے
دین مصفی پر ہو لیکن دین محمدی کو بھی اختیار کر لے، یا دین عیسوی پہ ہو پھر دین عیسوی کو چھوڑ کے دین محمدی کو اختیار کر لے، ان کو 2 ثواب ہیں۔ تو اللہ فرمانے اولئک یؤتون اجرهم مرتين، انہیں 2 ثواب دیے جائیں گے، بما صبر بسبب اس کے انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، دور ہٹاتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، اور مما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب سنتے ہیں کوئی بےہودہ بات، اعرضوا عنہ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں، وقالوا کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلام، لا نبتغي الجاہلین، اور ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ فرمائے انک لا تهدی من احببت، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جسے آپ چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یهدی من یشاء، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں نتبع الهدى معك، کہ اگر ہم اتباع کریں گے آپ کے ساتھ ہدایت کی، یتخطفوا من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنے علاقوں سے، یعنی اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات، کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا امن والے حرم میں، کھینچ کھینچ کے لائے جاتے ہیں اس حرم کی طرف، من کل شیء رزق من لدنا، ہر چیز کے ثمرات ہماری طرف سے رزق کے طور پر، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ حرم میں ہر چیز ہے، ہر پھل ہے، حالانکہ حرم میں کاشتکاری نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی تو غور کریں، وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی تھی، بَاطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ اترائی، وہ اتنی زیادہ بستیاں تھیں کہ وہ اتراتی تھیں، تکبر کرتی تھی معیشت، اپنی معیشت پر، اپنی روزی پر، فتل کا مساکنہم، یہ بس یہ ہے ان کے رہنے کی جگہ، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، آباد ہی نہیں ہوئی ان کے بعد مگر تھوڑی سی بستیاں، یعنی ایسا پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، اتراتی تھی، تکبر کرتی تھی اپنے معاش پر، لیکن ان کے گھر جب اجڑے تو وہ آباد ہی نہیں ہوئے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی پیچھے رہنے والے ہو گئے، اور آباد بنجر جو بستیاں ہیں ان پر پھر ہم وارث بن گئے۔ وما كان ربك مهلك القرى، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رب ایسے ہی بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہلاک تب کرتے ہیں حتی یبعث فی امها رسولا، وہاں بھیجتے ہیں رسول کو، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کے سامنے ہماری نشانیوں کو پڑھتا ہے، ما كنا مهلك القرى، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا واهلها ظالمون، اس حال میں کہ اس کے اہل ظالم ہوں، مگر تبھی ہلاک کرتے ہیں جب وہاں کے رہنے والے کیا ہوں، ظالم ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اچانک کسی کو بلا وجہ پکڑ لیتے ہیں، پہلے ہم تنبیہ کرتے ہیں، پہلے سمجھاتے ہیں، پہلے ہلکے ہلکے اشارے دیتے ہیں۔ ما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تم دیے جاتے ہو، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یاد رکھو یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کی رونق ہے، وما اوتیتم، یعنی جو تمہیں جتنا کچھ بھی دیا گیا تھوڑا بہت ہے، دنیا کا سامان ہے، دنیا کی رونق ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے، بادشاہ سے بادشاہ کو مانگ لو، یہ بہتر سودا ہے، لیکن تم بادشاہ سے بادشاہ کی چیزیں مانگتے ہو، ہمیں وہ مل جائے وہ مل جائے، بہتر نہیں ہے؟ تم سودا یہ کرو کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لو، تمہیں وہ ہر چیز دے دے گا جس کی تم طلبگار ہو۔ تو یہ ہی ہمارا انداز ہونا چاہیے، ہم اللہ سے اللہ کو مانگے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ اللہ مل گیا تو سب مل جائے گا۔ افمن وعدناه وعدا حسنا، کیا پھر وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر لیں، فهو لاقیہ، پھر وہ اس وعدے کو ملنے والا ہو، کما متعناهم الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس کو ہم دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ دے دیں؟ یعنی ایک وہ ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا اور اس کو وہ ہر چیز ملے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا، اور ایک وہ ہے جس سے دنیا کی زندگی صرف دنیا ہی ملی ہوئی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ واضح باتیں نہیں ہیں۔ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کیے ہوئے منہ میں سے ہوں گے، وہ جنہوں نے دنیا طلبی کی، دنیا پرستی کی۔ ویوم ینادیہم، جس دن اللہ انہیں آواز دے گا، فیقول، کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم میرے شرکا سمجھا کرتے تھے؟ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن کے اوپر بات ثابت ہو گئی ہوگی، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہی ہیں جنہوں نے ہمیں بہکا دیا، اغویناہم، انہوں نے ہمیں بہکا دیا، کما غوینا، جیسا ہم خود بہک گئے تھے، تبرأنا الیکا، ہم تیری طرف بیزاری کا اظہار کرتے تھے، ما کانوا ایانا یعبدون، اور یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ شرک کرنے والے بھی اس دن برات کا اظہار کر دیں گے، اور جن کی شرک کیا جاتا تھا جن کے ساتھ، وہ بھی برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں بہکایا، اور جو بہکے وہ کہیں گے اللہ یہ خود بہکے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، کہا جائے گا بلاؤ اپنے شرکاء کو، فدعوهم، پس مشرکین ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لهم، وہ شرکاء ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے،
ورعب العذاب، یہ سب لوگ عذاب کو دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ سیدھی راستے پا لیتے. یہ اللہ فرما رہے ہیں خود. دیکھیں اتنا سخت عذاب دیکھیں گے نا تو کیا ہی اچھا تھا کہ دنیا میں ہدایت پا لیتے. ویوم ینادیہم، جس دن اللہ انہیں آواز دیں گے، فیقول ماذا جئتم المرسلین، اور اللہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس رسول آئے تم نے انہیں کیا جواب دیا. ان کی جواب پر لبیک کہا. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، بس چھپ جائیں گے ان کے اوپر خبریں اس دن، بس یہ آپس میں پوچھ کچھ ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بھی سوال نہیں کر سکیں گے اور ایک دوسرے پر اندھے ہو جائیں گے. کامیاب کون ہوگا آخرت کا دن کس کا ہوگا؟ ومن من توبہ، جس نے توبہ کی ہوگی، وہ عاملہ، جو ایمان لے آیا ہوگا، وہ عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیا ہوگا، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، یہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا رب ہی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور آپ کا رب وہی ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. ما کان لهم الخیار، ان لوگوں کا اختیار نہیں ہے. اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وتعالی، بلند ہے. عما یشرکون، ان تمام شریکوں کو جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ربک یعلم، آپ کا رب وہ ہے جو جانتا ہے، ما تکن صدورہم، سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی، وما یعلنون، اور ان باتوں کو بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیں دنیا میں بھی اولا سے مراد یہاں دنیا ہے. اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والی، تو ہم چونکہ دنیا میں، دنیا کے بعد آخرت آئے گی، اس لیے دنیا کو کہتے ہیں اولا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ جو دنیا ہے نا، یہ اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. اور مجھے بتائیں اللہ کی تعریف کرنے والے بہت سارے، ہم نہیں کرتے تو کیا ہوا، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم کرتے ہیں. ہاں ویسے نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو دنیا میں بھی اللہ کے نعرے، آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہوگی. وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کی طرف حکم ہوگا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. قُلْ فرما دیجیے أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ، بتاؤ تم اگر اللہ تم پر رات دائمی بنا دے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، اگر صرف تم پر رات رہے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے پوچھو اگر تم پر رات دائمی رہے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تمہارے پاس روشنی کون لائے گا؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ایک سوال. دوسرا سوال، ارأیتم، آپ ان سے پوچھیں بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اور اگر ہمیشہ تم پر دن رہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، تمہارے پاس رات کون لے کر آئے گا؟ تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کرتے ہو. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ رات اور دن کا آنا یہ اللہ کا احسان ہے. ہمیں کوئی کوشش کرنی نہیں پڑتی، ہمیں پتہ ہے رات ہے تو دن ہو جائے گا، دن ہے تو رات ہو جائے گا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں یہ قدرت کون سی ہے جو قدرت یہ ساری چیزوں کو چلا رہی ہے. اگر یہ ایک لمحہ کے لیے بھی قدرت کا نظام رک جائے تو اس وقت ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے. وَمِن رَحْمَتِهِ، وہ اپنی رحمت سے بنا دیا اس نے، جعل لکم اللیل، تمہارے لیے لیل والنہار، دن اور رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر ادا کر لو. اللہ تو جگہ جگہ کہہ رہے ہیں شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، شاید کہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. ہم نے صرف شکر کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا شکر کی توفیق مل جانا بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ پاک ہمیں اپنے چنیدہ بندوں میں شامل فرمائے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ انہیں آواز دے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شرکا جن کو تم شرکا سمجھا کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شہیدن، اور ہم ہر جماعت سے ایک گواہ نکال کھڑا کریں گے. فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتھ برہانک، تم لے آؤ تم اپنی واضح دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، بس یہ سب لوگ جان لیں گے کہ حق سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اس بات کو جان لیں گے کہ بے شک وہ سب باتیں جو یہ گڑا کرتے تھے وہ ان سے اس دن گم ہو جائیں گے. کیا مطلب گم ہو جائے گی؟ مراد یہ ہوتا ہے اس دن جواب نہیں دے سکیں گے. باتیں گم ہو جانے سے مراد یاد رکھیے گا یہی ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس وقت
چپ ہوں گے، ان کے دل میں کوئی بات، دماغ میں کوئی بات، زبان پر کوئی بات نہیں آئے گی جس سے وہ اللہ کے حضور پیش کر سکے۔ خلاصے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا قارون کا واقعہ۔ تو قارون کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں قارون جو ہے نا کان من قوم موسیٰ، و موسیٰ کی قوم سے تھا، فبغى علیہ، وہ بھی باغی ہو گیا ان کے خلاف، موسیٰ کے خلاف۔ فآتینہ من الکنوز، باغی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے پاس خزانے تھے۔ تو یہ جتنے بھی خزانے والوں ہیں نا، خزانے والے ہیں، ازل سے وہی باغی ہوئے ہیں۔ ما ان مفاتیحہ، اس کے اتنی چابیاں تھی اس کے خزانوں کی، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، تھکا دیتی تھی قوت والی جماعت کو، یعنی قوت والی جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی، ایک فرد کا کام نہیں تھا، کئی جماعتیں اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی اور چابیاں اٹھانے والے تھک جاتے تھے۔ اس قال له قومه لا تفرح، جب کہا قارون کو اس کی قوم نے مت اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ فراموش کرو اپنا حصہ دنیا سے، واحسن احسان کرو کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، ولا تبغوا الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ جو بھی کچھ دیا گیا نا مال و دولت میرے علم کی وجہ سے ہے، اولم یعلم، جو میرے پاس ہے، اولم یعلم، کیا اس کو نہیں معلوم، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، یہ جو اکڑ ہے اللہ نے اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، ہم اشد منہم قوہ، وہ تو قوت میں بھی زیادہ تھی، واکثر جمعا، اور جماعت میں بھی زیادہ تھی، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور نہیں پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کے متعلق مجرم لوگ، یعنی ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ گناہ تم نے کیا یا نہیں کیا، انہوں نے تو کیا ہوگا۔ فخرج علی قومه فی زینتہ، پس نکلا قارون اپنی قوم سے اپنی زینت میں، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، لیکن کچھ لوگ جیسے ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا، کسی کو مال اور دولت کو، کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر فوراً ہو جاتے ہیں وہیں کہ ہمیں بھی ایسا ملے، تو قارون کو دیکھ کر کہا یریدون الحیاۃ الدنیا، دنیا کے پجاریوں نے، ہا یا لیتا، ہائے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارا بھی ایسے شان و شوکت ہو جیسی قارون کی ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ ہوا کیا، وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا نا، انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہے، ثواب دنیا خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے، ولا یلقاها الا الصابرون، نہیں دی جاتی یہ خصلت مگر مستقل مزاج لوگوں کو۔ ہوا کیا، فخسفنا به، ہم نے اسے دھنسا دیا، وبدارہ الارض، اور اس کی حویلیوں کو بھی زمین میں، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، بس نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی ہے اللہ کے علاوہ، اس وقت اس کے کوئی کام بھی نہیں آئی، وما كان من المنتصرین، اور وہ خود بھی بدلہ لینے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ واصبح الذين تمنوا، اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے مکانہ، اس جیسے بننے کی بلم تھی کل، یقولون، اگلے روز کہنے لگے، وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہنے لگے بات تو گویا یوں ہی ہے کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق۔ اپنے بندوں میں سے وہ یقدر، اور تنگ بھی کرتا ہے، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، تو اللہ ہمیں بھی دھنسا دیتا، وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، ہائے افسوس کہ جو کافر لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ سمجھ آئی لیکن دیر سے آئی۔ قارون بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ بڑا خاص اس میں سے تھا، فرعونیوں میں سے تھا، اور بڑا خاص تھا، فرعون کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ بعد میں فرعون ہلاک ہو گیا تو پھر اس نے اپنا جبر جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام لوگوں نے اسے سمجھایا لیکن یہ نہ مانا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف سازشیں بھی کی، اور اس کا بڑا ٹھاٹ بھاڑ تھا، دنیاوی لحاظ سے بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، اور اس کے پاس خزانے بہت تھے، اور اسی ٹھاٹ بھاٹ نے اسے دنیا میں لگا دیا اور آخرت سے غافل کر دیا تھا۔ ماردار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ قابل رشک نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے گا، دیندار لوگ قابل رشک ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور وہ دیندار بھی ہے اور پھر وہ مال کو اللہ کے راستے میں بھی لگاتا ہے تو وہ واقعتاً قابل رشک ہے، لیکن جس کا مال اس کی، ہر مالدار قابل رشک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع سے ہمیں یہی بات سمجھ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا
یہ واقعہ سنایا ہی اس لیے ہے کہ تم اپنے یہ جو قارون تھا اس کو دیکھ کر تم یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی دولت پہ ناز کرتے تھے، اور اس کی دولت کی ناز کرنے کے بعد اس کے ساتھ مل کے موسیٰ کی مخالفت کرتے تھے، اس کے خلاف تم نے پارٹیاں بنائی تھی۔ لیکن جب اللہ کا قہر آیا، اللہ کا عذاب آیا، تو قارون کیا، شداد کیا، فرعون کیا، حامان کیا، سب اللہ کے سامنے ایک کن کی مار ہے اور فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نہ مال کام آتے ہیں اور نہ اس وقت ان کے ساتھ ان کی پارٹیاں کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بتا کر دنیا سے غفلت کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ تلک الدار الاخرہ، آخرت سے غفلت کرنے والوں کے لیے بتایا کہ دیکھو جو آخرت کا گھر ہے نا، نجعلها للذین، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں نہ تو بلندی چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے بنائیں کہ نہ ہی ہم ٹھاٹ باٹ کی متلاشی ہوں اور نہ ہی زمین میں مفسد ہوں، فساد کرنے والے ہوں، کیونکہ قارون، فرعون، حامان، شداد، جتنے بھی تھے یہ تو یہی کرتے تھے نا، زمین میں فساد اور بلندی۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہوگا۔ پھر متقی کون ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، فرمایا جو کوئی اچھی بات لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگا۔ ہمارا عمل اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمیں اس پر جزا اچھی دینی ہے، ہمارا عمل تو قابل ہی نہیں ہے اس بات کی کہ اس پر جزا بھی ملے، لیکن اللہ شان والے ہیں، تو اللہ ہماری چھوٹی نیکی پر بھی جو اجر دیں گے وہ بہت شان والا ہوگا، کیونکہ ہم مانگتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، اللہ دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کی شان بڑی ہے، ہماری اوقات ہے، اللہ کی شان ہے۔ ہمارا عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پر اتنی جزائیں ملے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ کا مزاج ہے، اللہ ایک جیسے نا ایک اللہ کا ہی تو لیول ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو نہیں بدلہ دیے جائے گے وہ لوگ جنہوں نے برائی کی مگر وہی جو وہ برائی کرتے تھے۔ یعنی عمل والے، نیک عمل والے کو بڑھا چڑھا کے دیں گے، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی کسی نے برائی کی ہوگی۔ ان الذی فرض، بے شک وہ لوگ جس نے قرآن کو متعین کیا، علیک القرآن، قرآن کو آپ پر، لرادک الی معاد، البتہ لٹانے والا ہے آپ کو معاد کی طرف، یعنی جس نے قرآن آپ پر نازل کیا وہ آپ کو آخرت کے گھر کی طرف لٹا کر لے جائے گا۔ خلا فرما دیجیے ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو شخص ہدایت لے آیا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو بھی رب خوب جانتا ہے جو سری گمراہی لے آیا۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور وہ تو امید نہیں رکھتا کہ تمہاری طرف کتاب ڈالی جائے مگر یہ کتاب کا ملنا رحمت میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ کافروں کی پشت پناہ نہ بن جائیں۔ تو قرآن کی ملنے کی آپ کو امید نہیں تھی، اللہ نے قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا، ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے، ہم تو اندر سے، ظاہر سے، باطن سے بہت گندے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر یہ رحمت کی، اللہ نے خود فرمایا رحمتا من ربک۔ بس اب کیا کرنا ہے، ولا یصدنک عن آیات اللہ، ہرگز نہیں روکے آپ کو یہ مشرک لوگ اللہ کی آیات سے، بعد اس کی اذا انزلت الیک، جب یہ قرآن آپ پر نازل کر دیا گیا۔ ودع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جائیں۔ ہمیں مشرک کیسے لوگ، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مت روکیں آپ کو مشرک اللہ کی آیات سے، تو مجھے اور آپ کو کیسے روکیں گے؟ سوشل میڈیا ہے نا، بہت ساری چیزیں اللہ کی آیات سے مراد، اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، یہ چیزیں ہمیں ایسے نہیں روکتی کہ آ کر کھڑی ہو جائیں گی، نہیں، دل مائل ہوتے ہیں، اور پھر دل مائل ہوتے ہیں عمل بھی ان کی طرف بڑھتا ہے اور انسان ان کے اندر انوالو ہو کر اللہ کی آیات سے غافل ہو جاتا ہے۔ ولا تدعوا مع اللہ الہ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں پکارنا، لا الہ الا ہو، یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ جملہ مجھے بہت اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت رکھی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کی، جیسے ہے نا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں نا ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ تو کل شیء ہالک، ہر ہلاک ہو جائے گا سوائے اللہ کی ذات کی، ہر شریک ہلاک ہو جائے گا، جن کو شرکا آپ سمجھتے ہیں، اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہر چیز ختم، لہ الحکم، اسی کا حکم ہوگا، والیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم دنیا میں اس سے دوستی کر لیں، دنیا میں اس سے تعلق بحال کر لیں، دنیا میں اللہ والے ہو جائیں، تاکہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے اوپر ایک لیبل ہو کہ اللہ والے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں ایک اطمینان حاصل ہوگا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا جب سور پھونکا جائے گا سب پر ایک گھبراہٹ ہوگی سوائے اللہ جن پر نہیں وہ گھبراہٹ طاری کریں گے۔ تو دنیا میں اگر اللہ کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو آخرت میں بھی وہ جو ایک خوف اور ڈر والے حالات ہوں گے اس میں اللہ پاک اپنا ساتھ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، سورہ نمل مکمل ہوئی،
اب ہے سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت کے متعلق بھی آپ کو پہلے خلاصہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو. اس صورت میں مکڑی کا ذکر ہے کہ مشرکین کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے وہ کمزور گھر بنا کر اس پر بھروسہ کرتی ہے، اسی طرح مشرکین بھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام عنکبوت ہے. یہ صورت مکی ہے اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید آئے گی، رسالت آئے گا اور قیامت کے دلائل آئیں گے. سابقہ اقوام کے واقعات ذکر کر کے اہل ایمان کو تسلی دی جائے گی اور اہل ایمان پر پہلے آزمائشیں آتی ہیں پھر آسانیاں آتی ہیں. والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے معتدل اصول بیان کیے ہیں صورت میں. اگر مومنین پر کسی جگہ میں دین پر چلنا اور عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کر کے اس علاقے کو چھوڑنے کی ترغیب آئی ہے، کیونکہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے. پھر آیت نمبر 2 میں مومنین پر آزمائشوں کا ذکر ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا. بعض اوقات مسلمان پریشان ہو جاتے، آقا سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، تو مومنین کی تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تمہارے لیے تیار کی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ تکلیفوں کے بغیر حاصل ہو جائے، لہٰذا تکلیفیں آتی ہیں لیکن وہ عارضی ہیں، بہت جلد ختم بھی ہو جائیں گی. تسلی رکھو، صبر سے کام لو، انہی آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز فرمائیں گے انشاءاللہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آئے گا آیت نمبر 8 میں. دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایسا بھی ہوا تھا کہ اولاد اسلام لے آتی لیکن والدین کفر پر بضد رہتے، اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے میں مجبور کرتے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل، آیت نمبر 8 میں معتدل اور برحق اصول عطا فرمایا کہ والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کے اطاعت اور فرمانبرداری اور ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کفر کا حکم دے یا ایسا کوئی حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو اس میں والدین کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے. آیت نمبر 12 میں بعض کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے تم ایمان چھوڑ کر واپس کفر اختیار کر لو، اگر قیامت کے دن مواخذہ ہوا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. تو آیت نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے کہ کفار کی طرف سے یہ فضول بات ہے، لغو بات ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آیت نمبر 14 میں انشاءاللہ حضرت نوح کا قصہ آئے گا اور سابقہ انبیاء نوح، حضرت ابراہیم، اسحاق، لوط اور شعیب کے واقعات بیان ہوں گی اور حضرات صحابہ کو تسلی دی جائے گی. اس سابقہ امتوں کو بھی پہلے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان آزمائش کو ختم کر دیا نا، تو تمہاری آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی، ایمان کو فتح یاب کر دیا جائے گا. آیت نمبر 37 میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان سابقہ امتوں کا انجام ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے تباہ و برباد کر دیا. ان میں قوم سمود، قوم عاد، قارون، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب تھے، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو کفار مشرکین کو تنبیہ ہے، اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے. آیت نمبر 41 میں مشرکین کی مثال بیان ہوگی کہ مکڑی جالا تن کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے نا، اسی طرح مشرک بھی حقیقی خداوند قدوس کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطلہ کو اپنا رکھوالا بنا لیتے ہیں. اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اولاد کو، مال کو، جاہ کو، منصب کو، شہرت کو. ہم نے اپنے جو تعلقات ہے وہ مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہے. تو فرمایا کہ یہ لاچار ہیں اور ان سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پھر یہاں تک تو یہ تھا ذکر، لیکن اس کے بعد جو 21واں پارہ شروع ہوگا اس میں مبلغ 2 چیزوں کا اہتمام کرے. آیت نمبر 45 میں پڑھیں گے دین کی دعوت دینے والا 2 چیزوں کا اہتمام کرے. نمبر 1 قرآن کی تلاوت اور نمبر 2 نماز کا اہتمام. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ نماز انسان کو فحش اور منکر سے روکتی ہے. منکر ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے حرام ہونے پر دلیل شرعی ہو، اور فحشاء ان گناہ کو کہتے ہیں جن کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے. تو بس اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑا دے گی، مطلب یہ کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے. نماز پورے اداب کے ساتھ ہو تو گناہ مشکل لگتے ہیں اور بندہ گناہوں سے بچتا ہے. آیت نمبر 56 میں پڑھیں گے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا جب انہیں دشوار محسوس ہوا تو پھر انہیں صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی، اور پھر فرمایا اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل اور اللہ کی عبادت مشکل ہو تو ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائے جہاں پر چلنا آسان ہو، کیونکہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے. آیت نمبر 60 میں ہجرت کرنے والوں کا ایک شبہ تھا، اس کا جواب پڑھیں گے کہ جب وہ شبہ کا انہیں کیا شبہ تھا کہ ہجرت کے وقت کسی کے ذہن میں یہ شخص اشکال آ سکتا تھا کہ یہاں تو روزگار کی ترتیب ہے، بھئی ہمارا ایک ظاہری بات ہے، آپ لوگ بھی جہاں جہاں رہتے ہیں آپ کا ایک کھانے پینے کا ایک سسٹم ہے، آپ کی معاش کا ایک سسٹم ہے، روزی کمائی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے جائیں گے تو وہاں روزگار کی کیا ترتیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے جانور ہیں، کوئی بھی اپنا رزق ساتھ اٹھا کے چلتا ہے نہیں چلتا نا،
تو کیا وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور مرضی کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیں گے، اللہ انہیں بغیر رزق ہی رکھ دے گا، اللہ رزق دے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 65 میں پڑھیں گے، مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے اور پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ مشرک بھی سمجھتے ہیں کہ اس مشکل سے اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، یہ دعا اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ مومن ہو جاتے ہیں، بلکہ اس گھڑی ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل سے خدا کے علاوہ ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی شرک، لیکن جب اللہ بچاتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ سے شرک کی طرف آ جاتے ہیں اور احسان فراموشی کرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 69 میں ہم پڑھیں گے کہ مشکلات سے ہارنا نہیں چاہیے، جو شخص اپنے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرے، محنت کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ آیت دین پر چلنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی، سورت عنکبوت کی آیت نمبر 69، کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرما کے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ پورا خلاصہ تھا جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا سورہ عنکبوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 69 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھا، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ایسے ہی، ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیوں نہیں، ان لوگوں کو بھی تو آزمایا گیا جو ان سے پہلے تھے۔ کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ پتہ چل جائے سچوں کا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور پتہ چل جائے جھوٹوں کا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یسبقون، کہ ہم بچ کر نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون، برا ہی فیصلہ وہ کرتے ہیں، بچیں گے نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا وعدہ تو آنے والا ہے۔ اور ہم سب کو بھی اللہ سے ملاقات کی امید ہے، اور بلکہ ہمارا تو سکون ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور ہر مومن کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ موت تو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں بہت جگہ پکڑ جاتی ہے تو پھر موت سے ڈر بھی نہیں لگتا، یاد رکھیے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن جاہد، جو بھی اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا، فإنما يجاهد لنفسه، اس کی کوشش اسی کے لیے ہوگی، کیونکہ فإن الله لغني عن العالمين، اللہ تو بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، لنکفر عنہم سیئاتہم، تو ہم دور ہٹا دیتے ہیں ان سے ان کی برائیاں نیک اعمال کی برکت سے۔ ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو عمل کرتے ہیں اس سے بہتر ان کو جزا دیتے ہیں۔ وصینا الانسان، ہم نے ہر انسان کو وصیت کی، بوالدیہ، اس کے والدین کے حوالے میں، حسناً، اچھے برتاؤ کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ پہ زور ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِی، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، مَا لَیسَ لَکَ بِعِلْم، ایسوں کو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو والدین کی بات نہیں ماننی۔ اِلَیَّ مَرْجِعُکُم، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُکُم، میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، ان تمام باتوں کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، لندخلنہم فی الصالحین، ہم بھی ضرور داخل کریں گے انہیں اچھے لوگوں میں۔ ومن الناس، بعض لوگ وہ ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، فاذا اوذی فی اللہ، لیکن جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ الناس، تو سمجھ لیتے ہیں لوگوں کے فتنے کو، کعذاب اللہ، ایسے جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ لوگوں کی آزمائش کو سمجھتے ہیں ہم پر اللہ نے عذاب بھیج دیا، جبکہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا مَعَكُمْ، تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ نہیں جانتا ان باتوں کو جو جہانوں کے دلوں میں ہے؟ اللہ تم ایک تو کیا، تمہاری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے دونوں جہانوں کے لوگوں کے دلوں میں جو باتیں ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ضرور جان لے گا منافقین کو بھی۔ تو یاد رکھیے جو آزمائش ہے، یہ جو سختی ہے، حالات کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ آزمائش ہی ہوتا ہے۔ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے طریقے کی اتباع کرو،
वलनहमिल खतायाकुम, तो हम तुम्हारे बोझों को क़यामत के दिन उठा लेंगे। तो मुसलमानों को कहते थे तुम्हें क्या लगता है कि हशर के दिन तुम्हें, अच्छा तुम इसलिए मुसलमान हो गए हो कि तुम्हें गुनाहों से बचना है, तो तुम गुनाह करते रहो, हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शैइन, वो तो अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते, इन्नहुम लकादिबून, उनकी बातें झूठी है। वला यहमिलुन्न अस्कालहुम, अलबत्ता जरूर उठाएंगे ये लोग अपने बोझ, व अस्काल मा अस्कालिहिम, और अपने बोझों के साथ और बोझ भी। यानी जिनको उन्होंने इस गलत तरीके पे लगाया उनके गुनाहों का बोझ भी इन पर डाला जाएगा। वला युसअलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, और क़यामत के दिन इन बातों के मुतल्लिक़ इनसे पूछा जाएगा जो ये खुद से तराश लेते थे। यानी कहा जाएगा कि अब बताओ जो तुम कहते थे, और कुरान में जगह जगह पूछा भी गया है, उस अंदाज को अपनाया गया ना कि क़यामत के दिन हम कहेंगे बताओ कहाँ है वो तुम्हारे शुरका, बताओ कहाँ है वो बातें जो तुम हमारे खिलाफ गढ़ा करते थे। ईमान बहुत बड़ी नेमत है। ईमान वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, तहकीक भेजा हमने नूह को, इला कौमी, उनकी कौम की तरफ। फलबिथ फीहिम अल्फ सना, बस वो ठहरे कौम में 1000 साल, इल्ला 50 आमन, सिवाय 50 साल के, 999 साल। फखज़हुम तूफान, बस इनको तूफान ने पकड़ लिया, वहुम ज़ालिमून, और वो जालिम थे, यानी कौम नूह वाले। फ़अनजयनाहु, हमने नूह को निजात दी, अस्हाब सफीन, और कश्ती वालों को निजात दी, वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन, और इस वाक़े को हमने जहां वालों के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहिम को भेजा हमने, इस क़ाल लिक़ौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ू, से डरो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है, इनको तुम तालमून, अगर तुम जानो। इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसानन, इसके सिवा कुछ नहीं, ये पूछते हो तुम अल्लाह के सिवा बुतों को, व तखलुकून इफ्कन, और झूठी बातें खुद ही गढ़ लेते हो। इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न, तुम्हारे लिए वो रिज़्क़ का भी इख्तियार नहीं रखते। वब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, अल्लाह ही के पास है रिज़्क़ तलब करो। वअबदूहु, अल्लाह ही की इबादत करो। वशकुरू लहू, अल्लाह ही का शुक्र अदा करो। इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। आप ये बात कह दें, लेकिन फ़इन तुकज़्ज़िबू, अगर वो फिर भी ना माने और आपको झुटला दें, तो फ़क़द कज़्ज़बा उममुन मिन क़ब्लिकुम, तो तुमसे पहले इस जमात मुशरिकीन मक्का से पहले भी जमातों ने झुटलाया। वमा अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, और हमारे नबियों का काम सिर्फ पहुंचाना होता है। अवलम यरो, क्या ये नहीं देखते, कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़ा, कैसे शुरू करता है अल्लाह ताला पैदा करना मखलूक को, सुम्मा युईदु, फिर वही इनको इस खलक को लुटाएगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह पर आसान है। यानी पहले इसने तुम्हें पैदा किया, फिर दोबारा तुम्हें पैदा करेगा, उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। कुल आप फरमा दीजिए, सीरू फिल अर्ज़ि, जमीन में सियाहत करो, फंजुरू, देखो, कैफ़ बदअल खल्क़, कैसा अंजाम हुआ, या कैसे शुरू करता है अल्लाह ताला पैदा करने को। सुम्मल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरह, फिर अल्लाह ही उठाएगा दूसरी मर्तबा भी। ऐसा होता है जब हम लोगों में जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, अल्लाह की मुख्तलिफ नज़ाइर, अल्लाह की मुख्तलिफ मनाजिर देखते हैं, तो ईमान बढ़ता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पे 5 जगहों पे सियाहत का हुक्म दिया है। इसलिए आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारी निशानियां हैं जिसको आप नोटिस कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों को अल्लाह ने साथ दी है और वो सियाहत करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सियाहत करें, सियाहत करके देखें कि कैसे अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है ना निशानियां रखी हैं। इन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहता है अजाब देता है, व यरहमु मन यशा, जिसको चाहता है रहम करता है, व इलैहि तुक़रबून, और उसी की तरफ तुम फेरे जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़ि, और नहीं हो तुम आजिज करने वाले जमीन में, वला फिस समाई, और ना आसमानों में अल्लाह को। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है, अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा हिमायती, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई मददगार। और हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा मददगार, हमारा हिमायती दुनिया और आखिरत में अल्लाह ही है इंशाअल्लाह। फरमाने वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाह, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की निशानियों के साथ, वलिक़ाइही, और उसकी मुलाकात के साथ, उलाइका, यही वो लोग हैं, याइसू में रहमती, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरी रहमत से मायूस हैं, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। फमा काना जवाब कौमिही, पस नहीं होगा इनकी कौम का जवाब क़यामत के दिन, इल्ला अन क़ालू क़्तुलूहु, यही यानी इस कौम क़यामत के दिन नहीं, जब नबी इनको तबलीग करते हैं तो इन कौम का जवाब यही होता है, उक़्तुलूहु, इस नबी को कत्ल कर दो, औ हर्रिकूहु, इसको जला दो। फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार, फिर अल्लाह ने उसको आग से निजात दी। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वक़ाल, इब्राहीम ने फरमाया, इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानन, क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर औरों को खुद ही गाड़ लिया, खुद ही तराश कर माबूद बना लिया।
मवद्दता बैनकुम फिल हयाति दुनिया, दुनियावी जिंदगी में आपस में मोहब्बत की वजह से, सुम्मा यौमल क़यामत यकफुर बअदुकुम बअद, दुनिया में तो बहुत मोहब्बतें, आखिरत में तुम एक दूसरे का इनकार करोगे, सिर्फ इनकार नहीं करोगे, वयलअनु बअदुकुम बअदन, आखिरत में तुम एक दूसरे पर लानत भेजोगे, वमाअवाकुमुन नहार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा, वमा लकुम मिन नासिरीन, तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। फ़आमन लहू लूत, ईमान ले आए इब्राहिम के लिए लूत। तो आपके सामने अर्ज कर चुकी थी, भतीजे हैं हज़रत लूत हज़रत इब्राहिम पर, और हज़रत इब्राहिम पर ईमान लाने वाले पहले हज़रत लूत थे। क़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, इब्राहिम ने कहा बेशक मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की तरफ, इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वो जबरदस्त हिकमत वाले थे। जब उन्होंने हिजरत की, ववहबना लहू इसहाक, तो हमने उन्हें इसहाक भी दिया, याकूब भी दिया, वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिही नबुव्वा, और उनकी औलादों में नबूवत जारी कर दी, वल किताब किताब रख दी, वातीनाहु अजरहु फिद दुनिया, दुनिया में भी हमने उन्हें बेशुमार अजर दिया, वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और क़यामत के दिन भी इब्राहिम का तो मकाम भी बहुत आला होगा। देखिए ना, जिनकी नस्लों में नबूवत हो तो उनका क्या मकाम होगा। वलूतन, भेजा हमने लूत को, इस क़ाल लिक़ौमिही, उनकी कौम की तरफ जब कहा उन्होंने अपनी कौम से, इन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशा, तुम इंतहाई बेहयाई का काम करते हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, ऐसा काम करते हो बेहयाई का, जहानों में ये काम किसी ने नहीं किया। कल के सबक में गालिबन आपके सामने अर्ज किया था, ये काम इन्हीं के कौम पर से ही शुरू हुआ। इन्नकुम लतअतून रिजाल, तुम मर्दों के पास आते हो, वतक़तऊन सबील, और कता करते हो रास्ते को, वतअतून फी नादीकुमुल मुनकर, और आते हो तुम अपनी मजलिसों में बुराई पर। फमा गाना जवाब कौमिही, बस उनकी कौम का भी जवाब ये था, इल्ला क़ालू इतना बिअज़ाबिल्लाह, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो आज़ाब ले आओ, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो हज़रत इब्राहिम, हज़रत लूत ने फरमाया, रब्बिनसुरनी, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफ़सिदीन, इस फसाद करने वाली कौम पर। मदद कैसे आई? मदद ऐसे आई, मलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, की जिस वक्त फरिश्ते एक काम करने के लिए आए, अल्लाह ने दो काम के लिए, होता है जैसे हम कहें नमाज तो जाना है, ये भी काम कर लो, तो लूत, कौम लूत को अदाब देने तो जा ही रहे हो, तो इब्राहिम को बुशारत दे आओ। कालू इन्ना मुहलिकु अहली हादिहिल क़रिया, कहने लगे वो फरिश्ते, हम हलाक करने वाले हैं उस बस्ती को, इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, उस बस्ती के रहने वाले ज़ालिम हैं। काला, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, इन्ना फ़ीहा लूतन, उसमें तो लूत भी है। कालू नहनु अअलमु बिमा फ़ीहा, फरिश्तों ने कहा हमें पता है, हम ज्यादा जानते हैं वो उसमें है, इसीलिए तो लनुनज्जियन्नहु, उनको नजात दे देंगे, वह उनकी घर वालों को भी, इल्ला इम्राअतहु, वहाँ बीवी को नहीं, कानत मिनल गाबिरीन, वो बीवी पीछे रहने वालों में से हो जाएगी। वलमा अन जाअत लूत रुसुलुना लूतन, जब आए हमारे भेजे हुए लूत के पास, सी अबिहिम, तो लूत इनकी वजह से गमज़दा हुए, वज़ाक़ बिहिम ज़रअन, दिल तंग होगा। क़ालू ला तख़फ़, फरिश्तों ने कहा आप क्यों घबराते, मत गम करें, वला तहज़न, मत घबराएं, मत गम करें, इन्ना मुनज्जू का, हम आपको निजात दे देंगे, वह लका, आपके घर वालों को भी, इल्ला इम्राअतक, आपकी बीवी को नहीं, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से हो जाएगी। इन्ना मुनज़िलूना अला अहली हादिहिल क़रिया, हम इस बस्ती वालों पर उतारने वाले हैं आज़ाब, रिज़्ज़म मिनस समा, जो आसमान से आएगा, बिमा कानू यफ़सुकून, ये उनके नाफरमानी की वजह से होगा जो उन्होंने दुनिया में किया। वलकद तरकना मिनहा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन याक़िलून, अलबत्ता छोड़ी हमने इस बस्ती की तरफ निशानी वाज़े तौर पे उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं, यानी सभी हलाक हो गए। आपको बताया था ना डेड सी अभी भी है वो समंदर, इसे कहते हैं बहरे लूत या बहरे मैयत। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि वो निशानी छोड़ दी। मदीन की तरफ भेजा खाम शुआइब, उनके भाई शुआइब को, क़ाल, उन्होंने कहा या कौमी अब्दुल्लाह, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, वरजुल यौमल आखिरा, और इबादत करो अल्लाह की पिछले दिन की उम्मीद रखो, यानी आखिरत की, वला तअतू फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, फ़कज़्ज़बूहु, लेकिन उन्होंने शुआइब को झुठलाया। जब उन्होंने झुठलाया, फ़अख़ज़हुमुर रजफ़ा, पकड़ लिया इनको भी ज़लज़ले ने, फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, अपने घरों में सुबह ये औंधे मुंह गिरे पड़े मिले। वआद व समूद, कौम आद ने और कौम समूद ने भी झुठलाया। वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, वाज़ेह है इनका हलाक होना तुम्हारे लिए इनके मकानात में। होता क्या था, वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, आमाल शैतान ने इनके मुज़य्यन कर दिए थे। फसद्दहुम अनिस सबील, ये अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। वकानु मुसब्सिरीन, और ये लोग समझदार लोग थे। कारून, फिरौन, हामान, वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात, इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम आए हमारी निशानियां लेकर। फस्तकबरू, इन्होंने तकब्बुर किया, फिल अर्ज़, ज़मीन में, वकानू वमा कानू साबिकीन, और ये हमसे छूटने वाले नहीं थे अजाब से। अजाब कैसे आया, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिहिम, हमने इन सबको इनके गुनाह की वजह से पकड़ लिया। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, इनमें बास तो वो है जिनके ऊपर हमने पत्थर बरसाए। वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा, बास वो है जिनको हमने हमारी चीख के अजाब ने पकड़ा। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाज वो थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अगरकना, और बाज वो हैं जिसको हमने गरक कर दिया। पत्थर बरसाए कौम लूत, अखज़तहु सय्हा, चीखने पकड़ लिया हमने बड़ा भी कौम शुएब, और जमीन में धंसा दिया, ये भी
قوم سمود، اور ہم نے غرق کر دیا قوم نوح۔ وما كان الله ليظلمهم، اور ہم تو ان پہ ظلم نہیں کرتے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ تو اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ مثل الذين اتخذوا من دونه اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بنایا، كمثل العنكبوت، ان کے تعلقات ایسے ہیں جیسے مکڑی، اتخذت بیتن، وہ گھر بناتی ہے، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، سارے دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ لو كانوا يعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں۔ ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه من شيء، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ وهو العزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وتلك الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وما يعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر علم والے۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بالحق کی حق کے ساتھ، ان فی ذلک الآیہ، بے شک ان میں نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو آپ سے بیان ہوا تھا کہ آخر میں بیان ہوگا مشرکین مکہ کی جو معبودان باطلہ ہے اس کی مثالیں، کہ ان کے جو جن پر انہوں نے اعتماد کیا ہوا ہے وہ بڑے کمزور ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے گھر پر اعتماد کرتی ہے مکڑی، ویسے وہ خود بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ بھی کافی ہے، لیکن ان کے جو تعلقات ہیں یہ بے فائدہ ہیں، انہیں فائدہ نہیں دیں گے حشر کے روز۔ اب ہم سورہ عنکبوت مکمل کرتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے آپ اس کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور جھگڑا نہ کیجیے اہل کتاب سے، الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جو ان میں ظالم ہیں، منہم ان میں، وقولوا آمنا، تم کہو ایمان لے آئے، بالذی انزل الینا، ہم اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، والہنا، ہمارا معبود، والہکم، تمہارا معبود، واحد ایک ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وکذالک، اسی طرح انزلنا الیک الکتاب، ہم نے اتاری آپ پر کتاب، فالذین آتیناہم الکتاب، پھر وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان مشرکین میں سے بھی بعض ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، ہماری نشانیوں کو لے کر جھگڑا وہی کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کے بارے میں بے سمجھ جو ہے وہ وہی ہے جو کافر ہیں۔ وما كنت تتلو من کتاب من قبله من کتاب، نہیں پڑھتے آپ اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب، ولا تخطه بيمينك، اور نہیں لکھتے آپ کتاب کو اپنے دائیں ہاتھ پہ، اذا لارتاب المبطلون، تب شک کرتے ہیں یہ باطل پرست۔ یعنی آقا علیہ السلام، میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس میں مشرکین مکہ کے اعتراضات ہیں نا، یہاں بھی وہ کہتے تھے کہ آقا کو فرمایا جا رہا ہے کہ دلیل دی جا رہی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے پہلے تو کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں، کہ آپ نے اس کتاب سے ایک وہ نا سیمپل کے طور پہ آپ نے یہ کتاب تیار کر رہی ہوگی، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے آپ نے یہ کتاب اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھی، یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی کتابیں لکھ لیتے ہیں، اس پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ تو ایسا نہیں کرتے، بل ہوا آیات، یہ تو واضح بینات، واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیے گئے ہیں، تو نشانیاں اس کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری نشانیوں سے انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وقالوا، انہوں نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ اتنے احمق لوگ تھے مشرکین مکہ، پھر بھی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی۔ قل آپ فرما دیجیے انما الآیات عند اللہ، معجزات اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں واضح طور۔ ان کے لیے کیا معجزہ کافی نہیں تھا؟ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی تھی۔ آقا علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے ہر آپ کو پتھر سلام کرتا تھا، پتھر سلام کر رہے، یہ معجزات تھے۔ ایسی ایسی جنگیں ہوئی اور جنگوں میں فرشتے اترتے کہیں 5000، کہیں 7000، کہیں 3000، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں نشانیاں ہی تو ہیں۔ آقا علیہ السلام بچپن میں کھلونا آقا کا کیا تھا؟ چاند، کبھی اسے انگلی سے آقا ادھر کرتے دائیں بائیں دائیں بائیں ٹوٹ جاتا تھا وہ، اور معراج کا واقعہ، یہ بہت ساری چیزیں، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ یہ سارے انبیاء کے حالات قرآن میں بیان کیے گئے، تو خود انہیں بھی نہیں پتا تھا، تو یہ آقا کو بتائے جا رہے ہیں غیب کی باتیں، آقا کو خود تو نہیں پتا چل گئی نا، واضح بات ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو پتا چل گئی۔
تو یہ آقا علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا معجزہ جو ہے نا، جو یہ معجزات مانگ رہے ہیں، اس میں یہ نشانی قرآن ہے۔ اولم یکفی، کیا ان کے لیے یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، وہی بات اللہ نے فرمائی، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ کتاب اتاری جو ان پر جو پڑھی جاتی ہے؟ یہ بھی تو سب سے بڑا نشانی ہے، معجزہ ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت ہے، وذکرہ، نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ تو شروع سے ہی مشرکین کے ساتھ گفتگو تھی اور مومنین کو حق کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے بہت ساری باتیں سنائی گئی ہیں، اور اسی ضمن میں کافروں کے لیے اور مشرکین کے لیے تنبیہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی۔ اب آقا کو خطاب ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف آئی آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، بطور تبلیغ پڑھتے رہیں، فعلی تربیت کے لیے کہا اقیم الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے رہیں، اور بس آپ اپنے اللہ کی طرف خشوع خضوع رکھیں۔ تو پہلا حکم آیا تلاوت قرآن پاک کا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور اسی پر، اور دوسرا حکم ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیں۔ دیکھیں یہ اتنی اہم چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا جو کرتے تھے۔ آقا بھی تلاوت قرآن پاک آقا ہی تو کرتے تھے، اقامت الصلاۃ آقا ہی تو پڑھتے تھے، ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، ورم آ جاتا تھا، لیکن پھر بھی حکم ہے آپ کریں۔ اور تیسرا چیز ہے ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہم ان تین چیزوں کو بھی زندگی میں لے آئے نا تو ہمارے معاملات، عبادات اور ایمان مضبوط ہو جائے گا، لیکن صحیح معنی میں لائیں جیسا کہ لانے کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے اقامت صلاۃ آئی، نماز، تلاوت قرآن آئی، اقامت صلاۃ آئی، تیسری چیز آئی ذکر اللہ۔ قل آپ فرما دیجیے کفا بینی و بینکم شہیدا، تم مجھے نہیں مانتے تو نہ مانو، میرا اور تمہارے درمیان جو گواہ ہے وہ اللہ ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کی چیزوں کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، وکفروا بہ اللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ والے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر عذاب کا وقت متعین نہ ہوتا تو ان کے مطالبے پر ان پر عذاب ضرور آ جاتا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً، وہ عذاب آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ جہنم کافروں کو گھیرے گی، یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے قدموں کے نیچے سے، ویقولو، اور کہے گا اللہ تعالیٰ، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اب اس عذاب کا مزہ جو تم کرتے تھے دنیا میں عمل۔ پھر اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان ارضی واسعہ، میری تو زمین بہت کشادہ ہے، یا فاعبدون، سو تم میری عبادت کرو۔ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہجرت کا حکم ہے کہ اگر کسی جگہ اللہ کے حقوق پر یا دین اسلام پر یا شریعت پر عمل مشکل لگتا ہے تو پھر کیا کر لو، وہ شہر، وہ جگہ، وہ علاقے، وہ لوگ چھوڑ دو۔ اور یہ حکم ہوگا قیامت کے دن۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے تو کہا وہ علاقے، وہ شہر، وہ لوگ چھوڑ دو، پھر ہم کس طرح تعلقات نہیں چھوڑ سکتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو ہماری طرف آنا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو جنت میں بالا خانوں کا۔ سبحان اللہ، ایسے بالا خانے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا، وہ ان بالا خانوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ عمل کرنے والے کون ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، پھر فرمایا ہاں تم جب شہر چھوڑنے لگو گے تو تمہیں لگے گا یہاں تو ہمارا روزی کا معاملہ ہے، ہمارا جو ہے وہ معاش کا ذریعہ ہے، کھانے پینے کا ہمارا ادھر سے ہی خرچہ وغیرہ سارا چل رہا ہے، اگر ہم یہ علاقے چھوڑ دیں گے تو ہمارے کاروباروں کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تم ان جانوروں کو دیکھ لو، ان جانداروں کو دیکھ لو، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے نا، وإیاکم، تمہیں بھی دے گا، وهو السمیع العلیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ سے پوچھے نبی، من خلق، اگر آپ ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کس نے کی، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ خود ہی کہیں گے اللہ نے۔ تو آپ ان سے کہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب اس اللہ نے کیا ہے تو تم کہاں کی بھٹکے جا رہے ہو، پلٹے جا رہے ہو۔ واضح بات ہے، آسمان اور زمین ہم نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا نا۔ آسمان اور زمین، سورج اور چاند کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کی۔ یہ تو کافر بھی مانتے ہیں نا، کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن
اللہ کو ماننے کے ساتھ وہ اپنا کوئی خدا مانتے ہیں، یعنی ہر مذہب میں ہر دین میں خدا کا تو کانسیپٹ ہے، لیکن وہ کون ہے؟ وہ انہوں نے اپنے اپنے، کسی نے گائے کو بنایا ہوا ہے، تو کسی نے سورج کو بنایا ہوا ہے، کسی نے عورت کو بھی بنایا ہوا ہے۔ ادیان باطلہ کی کتاب ہے، اس میں بعض لوگ عورت کی پوجا کرتے ہیں، اور بعض اس سے بھی بہت ایسی ایسی چیزوں کا کہ شاید ابھی اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو ادھر اپنے پاکستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جس میں انسانوں کی پوجا کی جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ کچھ ادا کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اللہ ہی ہے تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ولا ان سالتهم، اگر آپ ان سے پوچھیں نا، من نزل من السماء ایمان، آسمان سے پانی کس نے اتارا، فاحیا به الارض من بعد موتها، بنجر زمین کو آباد کس نے کیا، لیقولن اللہ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمدللہ، آپ کہو پھر تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعقلون، جب تمام طریقوں کا حقدار وہ اللہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو وما تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، دنیا کی کیا ویلیو ہے، دنیا کا کیا مقام ہے، ہم سب دنیا کے پجاری ہیں، دنیا پرست ہیں، دنیا میں منہمک ہے، دنیا میں مستغرق ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیا ہے دنیا؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، دنیا تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ وان الدار الاخرہ لہی الحیوان، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو بڑا پیارا جملہ ہے، وان الدار الاخرہ لہی الحیوان، گھر تو آخرت کا گھر ہے اور وہی زندگی ہے۔ آقا فرمایا کرتے تھے نا، لا عیش الا عیش الاخرہ، آخرت زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں۔ فاذا رکبوا فی الفلک، یہ مشرک لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ڈوبنے لگتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، دوبارہ پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یکفروا بما آتیناہم، نتیجہ یہ ہے کہ ناشکری کرتے ہیں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی۔ ولیتمتعوا، ان کو چاہیے فائدہ اٹھا لیں، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو لگ پتہ چلے گا۔ اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا حرما، کہ بنایا ہم نے حرم، آمنا، امن والا۔ حرم جو ہے امن ہے نا، وہاں قتل و غارت نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، قاتل بھی چلا جائے تو اس کو حرم میں جب تک ہے قتل نہیں کرتے۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، لوگ اچھ کے جا رہے ہیں اس کے ارد گرد سے۔ ہر طرح آپ چلے جائیں نا حرم میں، ہر طرح کے لوگ وہاں آتے ہیں، سب کی چاہت ہے ہم حرم میں جائیں، ہم یہاں بیٹھے چلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ غلط باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلاتا ہے، لما جاءہ، جب اس کے پاس حق آ جاتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یا جہنم کافروں کے لیے کافی نہیں ہے ٹھکانے کے اعتبار سے۔ والذین جاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، فینا، ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، اب ہمارے ذمے ہم انہیں راستہ دکھائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آخر میں جہاد کی حقیقت بیان ہوئی ہے، جہاد کی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی محسنین کا کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں مراد جہاد کی فضیلت ہے، اور جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کیا ہے کہ اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ابتدائی صورت کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، قربانیاں دینے کی ترغیب تھی، تو آخر میں پھر وہی ترغیب ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے نفس کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اللہ کی معیت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر احسان اپناؤ۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ساتھ مل جائے تو کیا ہی بڑی شان ہے نا، سبحان اللہ۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کا ان کا ایک شعر ہے، فرماتے کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو، تو ہی تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اللہ کا ساتھ مل جائے پھر کوئی ملے یا نہ ملے، جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ تو قرآن کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بے حد ہو، اشد حب للہ، ہے نا۔ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ تو جب اللہ سے عشق آتا ہے، قرآن میں عشق کا مفہوم ہے اشد حب للہ، اللہ سے عشق کرتے ہیں۔
تو جب یہ پھر باتیں سمجھانی نہیں پڑتی، جب اللہ سے عشق آتا ہے تو یہ قرآن کی باتیں جو ہمیں کھول کھول کر بیان کرنی پڑتی ہے، جیسے اللہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تو مشرکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم آپ کی توحید پسند ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے۔ تو جب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو پھر سمجھانی نہیں پڑتی، پھر انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے تابع ہوتا ہے، اور پھر مسلوں پہ کھڑا نہیں کرنا پڑتا، انسان خود ہی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر انسان اللہ کے راستے میں تھکتا ہے، اور وہ تھکتا ہے تو پھر ہٹتا نہیں ہے، استقامت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، دل بھی اللہ کی طرف خود جھکتا ہے، اور پھر اسے نمازوں کی طرف بلایا نہیں جاتا، وہ خود ہی آ جاتا ہے۔ اور پھر مسلوں پہ بلا وجہ انسان کا دل لگتا ہے، مسلوں پہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔